الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کر تابانیاں وزن کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد و محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جنہیں ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. مجھے محشر کا ڈر کیوں ہو طیب، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. انتہائی واجب احترام و تکریم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری آواز سننے والی میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، ربیع الاول کا ماہ مبارک شروع ہے اور ابتدائی ایام اس کے چل رہے ہیں. غالباً 4 یا 5 آج ربیع الاول ہے. ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، اول کا معنی پہلی ہوتا ہے. گویا اس مہینے کا آنا اس بات کا پیغام دینا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلی جب بہار آئی تو ربیع الاول تھا. اور وہ بہار کیسے آئی؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مشہود کے دنیا میں آنے کے ساتھ شروع ہوئی. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں خصوصاً بعض جگہ زیادہ ذکر ہوتا ہے. پروگرام بھی ہوتے ہیں، کانفرنس بھی ہوتی ہے، جلوس بھی ہوتے ہیں، محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ہم جیسے بھی لوگ ہیں جو سال کے 12 مہینے کوشش کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ہمیشہ ذکر ہو، صبح ہو، شام ہو، زندگی یوں ہی تمام ہو. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. بہرحال اس ماہ میں زیادہ ذکر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ 6 صدی عیسوی اس کائنات میں بڑی عجیب انداز میں چل رہی تھی، ہر طرف افراتفری تھی، کھٹاٹوپ اندھیروں کا راج تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کے قریب جا چکا تھا، اور مکہ کی وادی میں رہنے والے لوگ ایسے تھے کہ لوگ ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، یہاں تک کہ ان کے اوپر حکمرانی کرنا بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہی یکسر نقشہ بدلا، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے تشریف لانے میں اللہ جل جلالہ نے دنیا میں ایسے چند واقعات رونما کیے، دنیا کفر کو پیغام دے دیا کہ اب دنیا میں ایک مسیحا آ چکا ہے۔ کیسر و کسریٰ، روم اور فارس دنیا میں بڑا ایک نام رکھتے تھے۔ 1000 سال سے فارس کا آتش گجا چل رہا تھا، اس کی آگ نہیں بجھی تھی، اس دن اچانک اس کی آگ بجھ گئی۔ اس نے اپنے کاہن اور نجومی بلائے اور ان سے پوچھا کہ ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ یہ 1000 سال سے چلنے والی آگ بجھ چکی ہے؟ تو نجومیوں نے علم النجوم کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آج ایسا بچہ آج رات دنیا میں آ چکا ہے جس کے آنے کے بعد تمہاری بادشاہت ختم ہو چکی ہے، اب اس کا راج دنیا میں چلے گا۔ ایسے ہی کیسے روم کے جو محل تھا اس کے 14 کنگرے گر گئے، وہ بھی بڑا پریشان ہوا، اس نے بھی اپنے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اسے بھی بتایا گیا کہ اب راج تمہارا ختم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد آخری پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے کہ جس کے آنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا ڈنکا ہر کچے اور پکے مکان میں جائے گا۔ اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ 14 کنگرے کیوں گرے ہیں؟ اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ آپ کی نسل میں 14 بادشاہ گزریں گے، اس کے بعد اس پیغمبر کا راج پوری دنیا میں جائے گا۔ اس نے کہا کہ 14 بادشاہ گزرتے ہوئے بڑی صدیاں گزر جائیں گی، چلو کچھ وقت تک تو ہمارا راج رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا آخری بادشاہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لہرایا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا جس نے عرب کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیا۔ پہلے لوگ ناامید ہو چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے، انسانیت کا نام دنیا میں نظر نہیں آتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا تھا، جس کے پاس پاور ہے وہ طاقتور اپنے مظلوم پہ ظلم کیا کرتا تھا، کوئی اس کے سامنے اف تک نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک واقعہ ایسا آیا کہ اس نے ساری دنیا کو قریش مکہ کی طرف متوجہ کیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان جیسے کیسے تھے، یا اس دور کے جتنے بھی قریشی اور ہاشمی لوگ تھے، عرب تھے، بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک محبت رکھتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، وہاں کے آنے والے عازمین کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ انہیں ستو پلاتے، پانو پلایا کرتے تھے۔ تو یمن کے ایک گورنر نے، ابرہہ نے یہ سوچا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمان ادھر جاتے ہیں، دینی ابراہیمی والے وہاں جاتے ہیں، تو کیوں نہ ان کا رخ موڑا جائے؟ یہاں تو کچھ سہولیات بھی نہیں ہیں، خالی ایک چند بلڈنگ سی ہے، وہاں سبزہ نہیں ہے، کیوں نہ یہاں ایسی ترتیب بنایا جائے کہ یمن کے اندر ایک ایسا بیت اللہ کی طرح ایک ماڈل بنایا جائے اور اس سے خوبصورت انداز میں فیسلٹیز اور سہولیات سے اسے مزین کیا جائے، اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ وہاں نہ جاؤ یہاں آ جاؤ۔ جب اس نے ایسا یہ ماڈل تیار کیا اور مسلمانوں کو اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کسی نے جا کر اس کے اندر اس کی گندگی پھیلا دی، کہ اس کے اندر پیشاب کر دیا۔
اس کو غصہ آیا اور اس نے وہاں سے پورا ایک پاور لے کر، ایک لشکر لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا۔ اور اللہ جل جلالہ کا ہمیشہ سے ایک قانون رہا ہے، اللہ جل جلالہ نے کبھی بھی طاقتور کا مقابلہ طاقتور سے نہیں کروایا۔ اگر ایک طاقتور قوم دوسری طاقتور قوم سے، یا ایک طاقتور ملک دوسرے طاقتور ملک سے مقابلہ کرے تو دنیا ہی کہے گی دونوں طاقت میں تھے، ایک کا داؤ چل گیا دوسرا رہ گیا۔ اس میں اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ کی قدرت سامنے نہیں آتی۔ بہرحال وہ اپنی تئیں مکمل خاندان، قبیلے، قومیں، جنگجو اور ہاتھی لے کر آیا کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ اس نے آ کر باہر خیمہ لگایا، اس کے اندر تخت لگایا، تخت کے اوپر اس نے کرسی لگائی۔ جو ہی وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں بہت سارے اونٹ چل رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 200 کے قریب غالباً اونٹ تھے، تو اس نے سارے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ اس کو ملنے کے لیے گئے۔ اب اس نے یہی سمجھا کہ یہ بیت اللہ کا متولی ہے، آ کر میرے ساتھ کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی درمیانی راہ نکالے گا، کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ میرا بھی وہ جو گھر میں نے بنایا وہ بھی آباد ہو جائے، یہ بھی آباد ہو جائے۔ وہ اپنے تخت پر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے عبد المطلب کو وجاہت دی تھی، وہ خوبصورتی دی تھی، وہ روک دیا تھا۔ آخر ہے کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک ہیں۔ آج خاندانوں میں پتہ چلتا ہے جی آپ نہیں جانتے یہ فلاں خاندان کا بندہ ہے، کئی نسلوں بعد وہ خاندان کا رنگ اس انسان پہ چڑھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا فرد اور اس میں رنگ کیوں نہ چڑھے؟ آج بھی جو صحیح حسنی اور حسینی سید ہوتا ہے، جب اس کے چہرے کی جھلک دیکھے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے اور انسان کی آنکھوں میں محبت میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہمارے سامنے بیٹھی ہے۔ تو سیدنا عبد المطلب کا ایک وجاہت اور ایک مقام اور دبدبہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ کرسی سے بھی اترا اور تخت سے بھی اتر گیا، ساتھ نہیں بٹھایا، نیچے آ کے بیٹھا، الیک سلیک ہوئی، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں عبد المطلب ہوں۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بیت اللہ کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آنے کا مقصد فرمایا کہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اونٹ آپ کے قبضے میں ہیں، میں اپنے اونٹ آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم بڑے بندے اور وجاہت والے بندے لگتے ہو، بیت اللہ کے حوالے سے کوئی میرے ساتھ بات چیت کرو گے۔ تم نے اس کی بات چیت کی کوئی نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور تمہارے چہرے پہ اس کی پریشانی کے اثرات بھی نہیں ہیں کہ تمہاری عبادت گاہ کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سیدنا عبد المطلب اللہ جل جلالہ پر جس کا اعتماد ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ پہ جس کا بھروسہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابرہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ بیت اللہ کا مالک زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ بیت اللہ کو اپنے انداز میں سنبھال لے کر تو کر لے جو کچھ سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال سیدنا عبد المطلب کہ اس کہنے کے بعد آپ آ گئے، اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، بیت اللہ پہ چڑھائی کی کوشش کی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، جیسے میں نے ابتداء عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہاتھی کو ابابیل سے مروایا ہے۔ اللہ جل جلالہ چاہتے ہاتھی اتار سکتے تھے، ہاتھی بنا سکتے تھے، فرشتے ہاتھی کی صورت میں آ سکتے تھے، فرشتے پر مار کے کوئی قوم لوط کی طرح اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ایسا نہیں کیا۔ خالق کائنات جل مجدہ نے پرندوں میں سب سے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا، اور اس کی انتہائی چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کنکر لایا، اور اس نے اللہ کے حکم سے کنکر گرائے۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا میں وہ منظر دکھایا کہ قرآن نے نقشہ یوں کھینچا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ کھایا ہوا بس بن گئے، جیسے جانور کھا کے نا جگالی کر کے چارہ پھینکتے ہیں، وہ حالت ہو گئی۔ اور ابرہہ کو اللہ نے ایسی بیماری لگائی کہ مرتے دم تک اسی بیماری میں رہا اور اسی میں مرا۔ اب اس واقعہ کے بعد یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے عیسائی ایک بہت بڑا گورنر اور سپہ سالار آیا تھا، اور اس قریش والوں کے اندر ایسی کوئی کوالٹی موجود ہے، پوری دنیا کو امید لگ گئی کہ کوئی ایسا ضرور بندہ پیدا ہونے والا ہے
جس کے آنے کے بعد اس ساری دنیا میں ظلم و جور و جفا کا یہ نظام ختم ہوگا، عدل و انصاف آئے گا۔ تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 یا یہ تقریباً 50 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ 571 عیسوی 12 ربیع الاول، غالب روایت بعض نے 11/7 بھی دی ہے۔ 570 عیسوی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تاریخوں میں مختلف اقوال ہیں۔ پیر کے دن صبح سادے کے وقت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ویسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس واقعہ کے بعد پوری دنیا مکہ کی طرف دیکھتی تھی، قریش مکہ کی طرف دیکھتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور امید ایسی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے آ کر اس کو گرایا ہے، تو نظر ہی آتا ہے کوئی ایک نیا انسان دنیا میں آنے والا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 شخصیات آزمائی گئی۔ اللہ جل جلالہ کا ویسے بھی اصول ہے کہ کسی بڑے مقام پر فائز کرنے کے لیے انسان کو مختلف مسائل میں، مختلف پریشانیوں میں، مختلف امتحانات سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے بڑے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب آئے۔ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، پھر اس پہ چھری چلانے کا بھی حکم دیا، اس کے بعد اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کے لیے امام بنایا۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی جس کو بڑے منصب پہ پیش کیا جاتا ہے پہلے اس کی آزمائش ہوتی ہے، مختلف اس کے امتحان ہوتے ہیں، مختلف اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آپ آرمی میں چلے جائیں، فورس میں چلے جائیں، یہ ابھی ٹرائی ہو رہی ہے جی، ٹرائل ہو رہا ہے جی، اس کے اندر ٹریننگ ہو رہی ہے جی، یہ اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے اور اس کے اندر کوالٹی نظر آئے تو اسے وہ مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے خاندان کے 3 افراد آزمائے گئے اور مشکل ترین حالات سے گزارا گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ، یہ تینوں مختلف امتحانات سے گزرے اور پھر اللہ جل جلالہ نے آخر میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں تحفہ عطا کیا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دادا عبد المطلب بچپن میں یتیم ہو گئے، آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے ننیال یثرب میں چلی گئی، وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے۔ ایک قریش کا، عرب کا تاجر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں یثرب کے کھلے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے تیر اندازی کر رہے ہیں اور ہر ایک کا تیر مختلف رخ پہ جا رہا ہے، صحیح نشانے پہ نہیں لگتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، خوبصورت، اتنا چمکدار اس کا چہرہ، اس کے سفید بال، وہ کہتا ہے کہ انا ابن القریش، میں قریش کا بیٹا ہوں، اور یوں تیر لگاتا ہے اور سیدھا نشانے پہ لگتا ہے۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مطلب کا بھتیجا ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا ہے اور یہ اپنے ننیال میں پڑھ رہا ہے۔ وہ تاجر جب شام کے قافلے سے، سفر سے واپس آیا، اس نے مطلب کو غیرت دلائی کہ تو یہاں شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور یہاں تو ایک سردار قریش بن کے جی رہا ہے، اور تیرا یتیم بھتیجا یثرب میں غریبوں اور قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ مطلب وہاں سے گئے اور جا کر اپنے بھتیجے کو ملے، بھابھی سے بات چیت کی اور کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے اور میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہ ان کو لے کر واپس آئے۔ جب یہ ان کو لے کر اپنی سواری پہ واپس مکہ آئے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ غلام لے کر آ رہا ہے، اور اس نام سے عبد المطلب کا معنی یہی بنتا ہے کہ مطلب کا غلام۔ تو مطلب آپ کے چچا کا نام تھا، آپ کا نام شیبہ تھا یا شیبہ۔ شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ جب پیدا ہوئے تو انتہائی حسین و جمیل تھے، دنیا کا حسن و جمال آپ پہ ختم ہوتا تھا، اور اس نے اتفاق کہ آپ کے سر کے بال بھی سفید سنہری بال تھے، تو اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو عبد المطلب ہی آپ کا نام تھا۔ آپ نے اللہ جل جلالہ سے ایک نظر مانی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نظر یہ تھی کہ اللہ نے 10 بیٹے دیے تو اللہ کی راہ میں بیٹا قربان کروں گا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے دامن میں جو آب زمزم کا کنواں ہے، یہ قبیلہ کنعان کی وجہ سے ان کی حکمرانی کو ایسے پانی اللہ نے نیچے کھینچ دیا تھا، اندر چلا گیا تھا۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا جو سسرال تھا اس کا۔ تو آپ نے کھودنا شروع کیا، آپ کو خواب میں نظر آئی ایک جگہ کھودیں، آپ کھودتے رہے اور نیچے گئے، پھر آپ کو تلواریں ملی، تیر ملے،
نیچے گئے آپ کو سونا ملا، آپ نے نظر یہ مانی تھی کہ اگر یہ پانی آب زمزم کا میرے ہاتھوں سے نکل آیا تو میں 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، اللہ جل جلالہ نے مہربانی کی۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، جب اسلحہ نکلتا پھر بھی عرب آ گئے، آپ نے قرآن اندازی کی، آپ کے ہاتھ میں قرآن نکلا، سونا نکلا پھر قرآن اندازی کی، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں قرآن نکلا۔ اب جب پانی نکل آیا، آب زمزم کا کنواں اوپر آ گیا، تو اب سب نے یہ کہا کہ جب آپ نے نظر مانی ہے تو اب اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ آپ نے 10 بیٹوں کے نام لکھ کے قرآن اندازی کی۔ یہ عبد المطلب کا پہلا امتحان تھا۔ اب اس کے بعد آپ کے والد حضرت عبداللہ کا امتحان شروع ہوا ہے۔ اب جب قرآن اندازی کی تو 10 بچوں کی پرچیاں لکھی، حضرت عبداللہ کا نام لکھا۔ آپ تیار ہو گئے کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو میں قربان کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں میدان میں آ گئی۔ آج لوگ پھوپھیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، میں نے اندازہ لگایا کہ پھوپھیاں بہت پیار کرتی ہیں، اپنے بھتیجے بہت پیار کرتی ہیں، خالائیں بھی بہت پیار کرتی ہیں، ماں تو پیار کرتی ہے، لیکن پیار محبت ہوتی ہے پھوپھیوں کے درمیان بھی۔ وہ آ گئی، یہ سب سے چھوٹے سب سے پیارے ہمارے بہت ہی پیارے بھتیجے ہیں، ان کو قربان نہیں کرنا۔ فرمایا میں نے نظر مانی ہے، آپ کسی اور کو تو میں قربان کر نہیں سکتا۔ انہوں نے رائے دی آپ ایسا کریں کہ 10 اونٹ لکھیں اور پھر پرچی بنائیں۔ آپ نے باقی تو 9 بیٹے سائڈ پہ ہو گئے، حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا، عبداللہ اور 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی۔ تو ادھر پرچی جو ہی نکالی تو اونٹوں کا نام نکلا۔ تو آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت عبداللہ کو آزمایا۔ آپ نے ذرا بھی ابو سے نہیں کہا کہ نہیں ابو میں نہیں قربان ہوتا، میں بھاگ کے باہر نکل کے جا رہا ہوں، میں جان اللہ کے لیے قربان کروں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کو بیٹا ہوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھی ذبح کے پورے تمام کیے گئے، لیکن اللہ کی تقدیر جو تھی تدبیر پہ غالب آئی، مہنگا ذبح ہو گیا۔ اور یہاں بھی سیدنا عبداللہ کو ذبح کرنے کی پوری پلاننگ ہوئی، لیکن اللہ کی تقدیر پر غالب آئی اور تقدیر نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اماں فاطمہ کا امتحان آیا کہ حضرت عبداللہ کی جو ہی شادی ہوئی، شادی کے چند ماہ بعد انتہائی نوجوانی کے عالم میں کچھ مہینے شادی کے گزرے تھے، آپ مدینہ کی طرف گئے اور تجارت کے لیے گئے۔ آپ راستے میں بیمار ہوئے، وہیں فوت ہو گئے۔ سیدہ آمنہ انتہائی جوانی میں اور انتہائی شادی کے ایام میں، جس میں کہتے ہیں بھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی، آپ بیوہ ہو گئی۔ اس بیوی کے عالم میں آپ نے اپنے بچے کا سہارا لیا، اور پھر کس طرح امتحانات آئے آپ کے ساتھ، آپ کی ولادت تک کیسے حالات نے آپ کا سامنا کیا، اور آپ کے ساتھ غیبی کیا کیا مددیں آئیں، زندگی رہی آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ کے مشن کو کامل انداز میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا